وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور عذاب دے منافقین کو. منافقین عذاب کے مستحق ہیں جنہوں نے سارے عہد توڑ دیے، اوپر کچھ اندر کچھ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اہل ایمان کو ملتے کہتے ہم ایمان والے ہیں، اپنے شیاطین کفار کے پاس جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافقین عذاب کے مستحق ہیں. آگے انشاء اگر وہ چاہے، اس کا معنی ہی نہیں کہ اگر چاہے تو عذاب دے، چاہے عذاب نہ دے. اس انشاء کا تعلق ان دونوں جملوں کے بیچ میں. یعذب المنافقین انشاء اور یتوب علیہم، چاہے تو منافقین کو عذاب دے اور چاہے تو ان میں سے بعض کی توبہ قبول کر لے اور بعض کو توبہ کی توفیق دے دے. اللہ کی مشیت ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے معاف کر دے، توبہ کی توفیق دے دے. یعنی ہدایت کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کے پاس بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چچا کی ہدایت کے متمنی تھے، ہدایت نہیں ملی. اور ادھر آپ بد دعائیں کر رہے ہیں بعض کفار کے لیے، حارث بن ہشام کے لیے اور سہیل بن عمر کے لیے، صفوان بن امیہ کے لیے، اور اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ آپ بد دعائیں کر رہے ہیں، ان کی لعنت کی بد دعا کر رہے ہیں قنوت نازلہ میں نام لے لے کر. اللہ نے روکا. جس کی ہدایت کے متمنی اس کو ہدایت نہیں ملی، جس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں وہ تینوں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. یہ فیصلے اللہ کے. منافقین میں سے بھی اللہ تعالیٰ چاہے جس کو چاہے عذاب دے دے اور اس کو توبہ کی توفیق نہ دے، اور جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے دے اور اس کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. بخش کر چھوڑ نہیں سکتا بلکہ معاف کر کے رحم کرتا ہے، احسان کرتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے. حالانکہ گناہ گار تھے، توبہ قبول کر کے معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد مہربانی کے قابل سمجھا ان کو، مہربان ان کے لیے بن گیا اور ان پر رحم فرمانے لگا.